بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی جنگ ایک ملک کو متاثر نہیں کرتی بلکہ اس کا اثر پوری دنیا پر ہوتا ہے۔ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور تمام ممالک ہر معاملے میں ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس وقت فلسطین، شام، ایران، عراق، یمن اور دوسری طرف اسرائیل، امریکہ اور دیگر اتحادی کسی بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں جس کا ذکر کئی پیشگوئیوں میں موجود ہے۔ فلسطین، شام، ایران، عراق اور یمن کیوں اہم ہیں اور کیا امام مہدی کا لشکر یہاں سے نکلے گا؟ کیا دنیا میں پھیلتی ہوئی جنگ کی صورتحال آخری وقت کا اشارہ ہے؟ کیا ایران ہی وہ ملک ہے جہاں سے لشکر امام مہدی نکلے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی ان اہم ترین نشانیوں کے حوالے سے بات کریں گے جو اس جنگ سے پوری ہونے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ترمذی میں موجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن علاقوں کا ذکر کیا ان کی وسعت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر کے انہیں مخصوص نام دے کر ان کی وہ شناخت مٹانے کی کوشش کی گئی جو احادیث رسول میں ملتی ہے۔ اس تقسیم کا سب سے بڑا نشانہ بلاد شام ہے۔ یہ علاقہ تاریخی اعتبار سے 7000 سال پرانا ہے۔ آج کی موجودہ 4 قومی ریاستوں اردن، لبنان، شام اور فلسطین پر مشتمل ہے۔ قدیم رومن اس علاقے کو لیونٹ کہا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے ابھرتے ہوئے سورج کی سرزمین۔ اسی سرزمین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کے رکھے گئے تھے وارث بنا دیا، اس سرزمین کے مشرق کو مغرب کا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی فرعون سے آزادی کے بعد اس خطے میں آبادی کا ذکر ہے۔ اسی سرزمین کے مرکز یروشلم کی مسجد اقصی کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے قرب و جوار کے علاقے کو ہم نے بابرکت بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، یعنی شام کی سعادت کا کیا کہنا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا، رحمت کے فرشتوں نے اپنے پروں یعنی بازو شام پر پھیلا رکھے ہیں۔ اسی سرزمین شام کو ہی اللہ نے آخری مارکہ حشر کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی وہ حدیث جو اس قدر جامع ہے اور جسے حاکم نے شیخین کے شرائط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ شام مشرق و مشرق کی سرزمین ہے، یہ اور دیگر لا تعداد احادیث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ قیامت کے نزدیک اہل ایمان اس خطے میں جمع ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں کوچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں یہاں مختلف فوجیں ہوں گی، شام میں، عراق میں اور یمن میں۔ پوچھا گیا، ہم کس سمجھ جائیں؟ فرمایا، تم لوگ شام کی فوج میں شامل ہو جانا، اور جو یہ نہ کر سکے وہ یمن کی فوج سے جا ملے اور ان کے چشموں کا پانی پیے۔ اسی سرزمین شام سے ہی ایک لشکر امام مہدی کے مقابلے کے لیے نکلے گا اور مکہ کے نزدیک بیدہ کے مقام زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ احادیث کی کتب میں امام مہدی کی شناخت کے لیے دی گئی سب سے واضح علامت ہے۔ اسی لشکر کے دھنسائے جانے کے بعد امام مہدی کا بڑی عالمی جنگوں کے دوران ہیڈ کوارٹر دمشق کے پڑوس میں واقع غوطہ میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی ہجرت کی پیشگوئی کی ہے۔ فرمایا، ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی،
بس بہترین شخص وہ ہوگا جو اس جگہ ہجرت کر کے جائے گا جہاں ابراہیم ہجرت کر کے گئے تھے۔ یہی بلاد شام ہے جہاں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا ہے۔ یہی دجال کا قتل اور اسی علاقے کے مرکز بیت المقدس سے اس لشکر نے ترتیب پانا ہے جس نے اس خطے میں آ کر یہاں کے لوگوں سے مل کر غزوہ ہند برپا کرنا ہے۔ جس خطے کی اس قدر اہمیت ہو اس کے متحدہ رہنے دیا جا سکتا ہے۔ ایران، اسرائیل کشیدگی اور پورے خطے میں جنگ کی صورتحال اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سب سے پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ امام مہدی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے۔ مسلسل جنگیں ہوں گی۔ شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر کے مقام کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ میں جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ سبھی امام مہدی کے تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے، اور وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ سے مدینہ منورہ آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے۔ پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ آخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جائیں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل آئے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ آخر باب لوط پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔
ایک طرف امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور دوسری طرف یہودیوں کا لشکر ہوگا۔ خطے کی موجودہ صورتحال سے یہ بات واضح ہے کہ ایرانی لشکر ہی امام مہدی کا لشکر ہو سکتا ہے۔